الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأتم الحج والعمرة لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ یہ بڑا ہی مبارک سلسلہ حج کے متعلق جو شروع ہوا ہے اور تقریباً اس کے 3 سیشن مکمل ہو چکے ہیں، آج چوتھے میں اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ داخل ہو رہے ہیں، اور ہم پچھلے دنوں میں اللہ کی توفیق سے احرام تک پہنچ چکے تھے کہ میقات پر پہنچ کر کے نیت کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کیا تھا، یہ ہمارے سامنے اس کا ذکر ہو چکا ہے، اور یہ بات آئی کہ ان میں بنیادی اور اہم چیزوں میں سے غسل کرنا ہے ہر ایک کے لیے، بغیر کسی استثناء کے، بغیر کسی ایکسپشنز کے، ہر کسی کے لیے میقات پہنچ کر کے نیت کرنے سے پہلے غسل کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لوگوں کو ابھارا ہے، حتیٰ کہ حیض اور نفاس والی عورتوں تک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری چیز التطیب، خوشبو کا استعمال کرنا، نیت سے پہلے بدن پر خوشبو لگانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور کپڑے پر نہ احرام سے پہلے لگایا جا سکتا ہے نہ بعد میں لگایا جا سکتا ہے۔ کپڑے پر جو کپڑا پہننے والے ہیں اس کپڑے پر نہ نیت کرنے سے پہلے نہ نیت کرنے کے بعد، لیکن نیت کرنے سے پہلے غسل کرنے کے بعد آپ اپنے بدن پر خوشبو لگا سکتے ہیں۔ بالوں کے متعلق ذکر کیا گیا تھا کہ بالوں میں تلبیب کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی بھی جیل وغیرہ لگا لیا جائے تاکہ بال سمٹ جائے، اکٹھا اور جمع ہو جائیں، اور گرد و غبار وغیرہ اس میں نہ پڑے، اکٹھا اور جمع نہ ہو۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی شرطیہ نیت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اگر خاص طور سے اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہو اور اسے ڈر ہو کہ کہیں وہ اپنا حج یا عمرہ مکمل نہیں کر پائے گا، تو ایسی صورتحال میں وہ شرطیہ نیت کر سکتا ہے، اور اس کے الفاظ اس طریقے سے اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میرے حلال ہونے کی جگہ، احرام اتار دینے کی جگہ وہ ہوگی جہاں آپ مجھے روک لیں گے۔ اور ایسا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ضباء بنت الزبیر رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھایا تھا۔ تو شرطیہ نیت آدمی کر سکتا ہے، خاص طور سے جن کے ساتھ مسائل اور پریشانیاں موجود ہوں۔ ایسی صورتحال میں آدمی بڑی آسانی کے ساتھ حج یا عمرے سے آزاد ہو سکتا ہے، اور اس پر کوئی دم اور فدیہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ احرام کے اندر داخل ہوئے، آپ نے نیت کی۔ تو ایسے ہی اگر کوئی آدمی میقات پہ پہنچا ہوا ہے اور کوئی نماز کا وقت ہے تو ایسی صورتحال میں وہ انتظار کرے، فرض نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد اپنی سواری پہ جب آپ سوار ہو جاتے تھے اور بالکل ارادہ ہوتا تھا میقات سے نکلنے کا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت کرتے تھے۔ اور جیسا کہ بتایا گیا کہ نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی یہ بات کہی جائے کہ اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک عمرتن، یا اللہم لبیک حجن و عمرتن، یعنی جس طریقے سے آپ حج ادا کر رہے ہوں، صرف حج کر رہے ہوں تو آپ کہیں اللہم لبیک حجن، صرف عمرہ کر رہے ہیں تو اللہم لبیک عمرتن، حج اور عمرہ دونوں کر رہے ہیں تو اللہم لبیک عمرتن و حجن، اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اسے نہیں کہہ پاتا ہے یا نہیں کہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا حج درست اور صحیح نہیں ہوا، بلکہ ایسا کہنا سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اسی طریقے سے اللہم حج لا ریاء فیہا ولا سمعہ، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ یہ حج ہے جو صرف تیرے لیے ہے، اس میں کوئی ریا اور دکھاوا نمود نہیں ہے۔
اب اس کے بعد جو سنت کا طریقہ ہے وہ کثرت سے تلبیہ پکارنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے، کثرت سے اس کو پکارا جائے. یہاں تک کہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ صحابہ بلند آواز سے یہ جو ہے تلبیہ پکارتے تھے، ان کی آواز تک بیٹھ جایا کرتی تھی. اور سب لوگ بلند آواز سے پکارے. عورتوں کے متعلق اختلاف ہے، پچھلے دنوں میں بات ذکر کی گئی تھی کہ عورتیں بھی مردوں ہی کی طرح ہیں، الا یہ کہ اگر اجنبی مرد موجود ہوں تو ایسی صورتحال میں وہ بلند آواز سے جو ہے تلبیہ نہیں پکاریں گے. لیکن اگر عورتوں کے درمیان ہے یا محرم رشتوں کے درمیان ہے تو عورتیں بھی بلند آواز سے ہی تلبیہ وغیرہ پکاریں گی. اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ تلبیہ یہ بڑی عبادت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بہترین حج وہ قرار دیا جس میں خوب تلبیہ پڑھا جائے، اور اسی طریقے سے حج یعنی قربانی کا جانور پیش کیا جائے. یہ بہترین حج اور عمرہ ہے. یہ چیزیں مکمل ہو جانے کے بعد اب ہم داخل ہوتے ہیں کہ احرام میں، چونکہ ہم داخل ہو گئے، جب ہم نے نیت کر لی تو ہم اور آپ احرام میں اب داخل ہو گئے ہیں. احرام میں داخل ہو جانے کے بعد کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے، کون سی چیز ہمارے لیے حرام ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس پر مختصر طور پہ ہم اور آپ گفتگو کر لیں، کیونکہ یہ بات ہمارے علم میں آ جانی چاہیے کہ جب ایک مرتبہ آپ نے حج یا عمرے کی نیت کر لی اور آپ حج یا عمرے میں داخل ہو گئے تو آپ بہت بڑی عبادت میں داخل ہو گئے. اب ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں کرنی ہے جو حج اور عمرے کے خلاف ہو، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہو، کیونکہ آپ ایک ایسی پوزیشن میں آ گئے ہیں، ایک ایسی حالت میں آ گئے ہیں کہ آپ کا چھوٹا بھی گناہ بہت بڑا ہو جائے گا. آپ کی چھوٹی سی نادانی بہت بڑا سبب اور ذریعہ بن جائیں گی. جب کوئی آدمی کیا ہے احرام کی حالت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے گناہ، جنگ و جدال، لڑائی وغیرہ تمام چیزوں سے کیا ہے بالکلیہ پرہیز کرے. اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا ہے، احرام باندھنے کے بعد، نیت کر لینے کے بعد حج یا عمرے کی، اور اس کے بعد بھی وہ فسق و فجور والے، گناہ کے کام والے، ڈیزائر والے، شہوت والی گفتگو اور یہ ساری کی ساری چیزیں کرتا رہتا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں وہ حج اس کا نہیں ہوگا جو مطلوب اور مقصود ہے، اس کا وہ عمرہ نہیں ہوگا جو مطلوب اور مقصود ہے. تو آئیے بڑے ہی مختصر انداز میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ احرام کی حالت میں کون سی چیز ہے جس سے محرم کو بچنا ضروری ہے. جب کوئی آدمی احرام کی حالت میں داخل ہو گیا ہے، حج اور عمرے کی نیت کر لیا ہے، تو کون سی چیز ہے جس سے محرم کا بچنا ضروری ہے. ان میں سب سے پہلے اور بنیادی چیز یہ ہے کہ فحش گوئی، چاہے وہ فعل کے ذریعے سے ہو یا قول کے ذریعے سے ہو، یعنی آدمی بےہودہ بات کرے، فحش گوئی کرے، اور اسی طریقے سے ڈیزائر والی گفتگو کرے یا اس طرح کی کوئی حرکت کرے، یہ سختی کے ساتھ منع ہے، احرام کی حالت میں بھی اور غیر احرام کی حالت میں بھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی احرام میں آ گیا ہے اس لیے فحش گوئی منع ہو گئی ہے، اس لیے فحش کلامی منع ہو گئی ہے، فحش فعل منع ہو گیا ہے، بلکہ اس طرح کی حرکتیں احرام کے علاوہ بھی منع ہے اور احرام کی حالت میں منع ہے. الا ان الحضر فی الاحرام اشد، مگر یہ کہ جب ایک آدمی اللہ کے نام پر، اللہ کی خاطر حج اور عمرے میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو یہ سخت قسم کی حرمت ہے اس کے لیے، اور اس سے اللہ تعالی کا غصہ بہت زیادہ کیا ہے بڑھ جاتا ہے. تو اس سے منع کیا گیا ہے. دوسری بڑی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ الفسوق سے منع کیا گیا، فسق سے منع کیا گیا ہے. اور فسق کیا ہے؟ وہ جمیع المعاصی، ہر قسم کے گناہ کے کام، چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، ہر چھوٹے چھوٹے گناہ سے حاجی لوگوں کو، عمرہ کرنے والے لوگوں کو بچنا انتہائی ضروری ہے. کوئی چھوٹا سا بھی گناہ آپ سے نہ ہونے پائے. جب آپ نے تلبیہ پکار لیا، آپ حج میں داخل ہو گئے، تو آپ یاد رکھیں کہ چھوٹا سے چھوٹا بھی گناہ کیا ہے آپ سے نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ سمجھیں کہ اب آپ کو فرشتوں کا رول پلے کرنا ہے. احرام میں آ جانے کے بعد ہر حاجی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب اس کو فرشتوں کا رول پلے کرنا ہے، یعنی اب پلے کرنا ہے. اب اس کو
किसी भी तरह के गुनाह के करने की इजाजत तो कभी भी नहीं है, लेकिन इस हालत में गुनाह करना बहुत बड़ा जुर्म और सबब का जरिया हो सकता है, गुनाह का जरिया हो सकता है। और इनमें वो तमाम चीजें दाखिल है जिससे मना किया, जिसको महज़ूरातुल इहराम कहा जाता है, जो पिछले दिनों में आपके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से जिक्र किए गए थे और बताया गया था कि टोटल कितने हैं, मर्द और औरत को मिला लिया जाए तो ये कॉमन 7 है मर्दों के लिए और औरत के लिए भी, और अगर 2 ऐड जो और किए जाए तो मर्दों के हक में 9 और औरतों के हक में 9 हो जाते हैं, जिनको महज़ूरातुल इहराम कहते हैं। तीसरी चीज जिससे सख्ती से कुरान ने मना किया, अल-जिदाल फिल हज, लड़ाई में हज के दौरान लड़ाई झगड़ा करना, खास तौर से अपने ही करीबी लोगों के साथ, अपने खुद्दाम के साथ, अपने नौकर चाकर के साथ लड़ाई झगड़ा करना जिसमें कोई फायदा ना हो, जिससे नफरत परवान चढ़ती हो, गाली गलौज करना, अल्लाह ताला के जिक्र से मशगूल हो जाना दूसरी चीजों में, ये सारी की सारी चीजें क्या है, हज के दौरान मना है। शैतान ऐसा लगता है कि हाजी लोगों को आप देखेंगे तो बिल्कुल आखिरी हालत में एकदम तैयार होते हैं, जैसे लगता है झगड़ा करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। छोटी छोटी चीजों में जो फैसिलिटी में कमी हो जाती है तो ओनर के पास जाके झगड़ा करना, फला से झगड़ा करना, ये इतना पैसा हमने पे किया है, कोई सर्विस नहीं है, कोई ये नहीं, कोई ये नहीं, इतने सारी शिकायत और कंप्लेन होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह आसानी करना। ये सब आपके हज के अजर और सवाब को जाय करने वाली चीजें, इसलिए पहले ही ट्रेन होकर जाइए, तरबियत याफ्ता होकर के जाइए, सब्र को बिल्कुल अपने नस नस में शामिल कर लीजिए। अगर सब्र नहीं करेंगे तो हज नहीं कर पाएंगे, या वो तरीके से हज नहीं कर पाएंगे जो अल्लाह ताला को चाहिए होगा, जो मतलूब है। इसलिए हज में इंसान को सब्र की बड़ी जरूरत होती है। हज के दौरान खास तौर से इन चीजों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा, गुनाह का काम, फहश गोई, फहश कलामी, इन तमाम चीजों से क्या है, मुकम्मल तौर से एहतराज करना चाहिए। इल्ला ये कि आदमी हक के लिए कोई बात कर रहा हो तो एक अलग सी भी चीज है, उसकी रुख्सत और इजाजत है कि आदमी हक के लिए अगर कोई गुफ्तगू कर रहा हो और उसके लिए किसी से तू मैं की जरूरत पड़ जाती है तो इसकी क्या है, गुंजाइश बहरहाल मौजूद है। लेकिन ये कि फजूल चीजों में लड़ाई करना जिससे आपस में ना इत्तेफाकी पैदा हो, अदावत पैदा हो, इन तमाम चीजों से मना किया गया। कुरान ने इन तीनों चीजों को खास तौर से मेंशन किया है। आप देखेंगे सूरह अल बकरा के आयत नंबर 197 में कि अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरदा फीहिन्नल हज्ज फला रफसा वला फसूका वला जिदाल फिल हज। सुभान अल्लाह, कुरान ने कितना वाज़ेह अंदाज में कहा कि हज के महीने मालूम और मारूफ हैं, तो जो शख्स इन महीनों के अंदर अपने ऊपर हज फर्ज कर ले, अहरामा बिल हज्जी, यानी हज का एहराम बांध ले, हज की नीयत कर ले, फला रफसा, तो उसके लिए अब जायज और दुरुस्त नहीं है कि किसी भी तरह का रफस यानी डिजायर से मुताल्लिक कोई अमल अंजाम दे, चाहे कौल या फेल के जरिए से, वला फसूका, किसी भी तरह का गुनाह, फिस्क और फजूर की इजाजत उसे नहीं, वला जिदाला फिल हज, और ना ही हज के दौरान क्या है, वो लड़ाई झगड़ा करे। ये चीजें हमेशा मना है, ये चीजें क्या है, हमेशा मना है। लेकिन एहराम की हालत में अगर इस तरह की चीजें सादिर होती हैं तो इंतहाई खतरनाक है। हर हाजी को इन चीजों को नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि कई सालों के तजर्बे से ये बात मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं कि हमारे बहुत सारे हाजी हज करने वाले भाई इन चीजों पर तवज्जो नहीं दे पाते हैं। वो ये समझते हैं कि बस ये अरकान अदा हो जाए, ये वाजिबात अदा हो जाए, ये हो जाए, लेकिन साथ ही साथ वो इस तरह की तमाम गलतियों में मुलविस होते हैं। कितने ऐसे लोगों को देखा गया कि वो सिगरेट के कश लेते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग क्या है, हज के दौरान भी बालों के साथ साथ दाढ़ियों का भी सफाया कर देते हैं। तो ये कितनी खतरनाक चीज है। सुभान अल्लाह, हज में है, आप हज करने के लिए गए और इतने बड़े बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े जुर्म का क्या है, आप इर्तिकाब कर रहे हैं। ऐसे में आपका हज आपको क्या दे सकता है जो आपको एक छोटे मोटे गुनाहों से ना बचा सका। तो ये तो दलील है इस बात की कि आपका हज अल्लाह ताला क्या क्या कबूल नहीं हो रहा। तो मेरे भाइयों, इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो करने की जरूरत है। ये चीजें कभी भी नहीं जायज है, लेकिन एहराम की हालत में इसकी शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मिसाल मैं आपको दूं कि गाली गलौज देना कहीं भी हराम है। आप घर में गाली दें वहां भी हराम है, मार्केट में गाली दें वहां भी हराम है। लेकिन यही गाली अगर आप मस्जिद में खड़े होकर देने लगे, तब वही गाली, सेम गाली जो आप घर में दे रहे हैं, मार्केट में दे रहे हैं, सेम वही गाली के अल्फाज अगर आप मस्जिद में अदा करें तो क्या सब गुनाह में बराबर होंगे? और मस्जिद अगर मस्जिद नबी भी हो, मस्जिद हराम हो, और आप
खास तौर से हुदूद हरम के अंदर है आप, जहां पर जानवरों तक को मारने की इजाजत नहीं है, अगर वहां पर इस तरह की चीजें सरजद हो रही हैं तो इंतहाई बड़ा मामला है। इसलिए हर शख्स को इसमें क्या है, बहुत ज्यादा अपने आप की तरबियत करने की जरूरत है। पहले से आप ट्रेन होकर के तैयार होकर के जाएं कि हज के दौरान आप किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, सब्र करें। अगर कोई आदमी बातिल पर लड़ाई भी कर रहा है, छोटी छोटी चीजों पर, लाइन की वजह से, कभी किसी चीज की वजह से, कभी किसी चीज की वजह से लोग लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे लोग ओल फोल बकते हैं, बेहुदा गोई करते हैं, फाश गोई करते हैं, अपना हक इस तरीके से वो जाया बर्बाद करते हैं, कभी पुलिस वालों को, कभी हुकूमत को, कभी उसके सिस्टम को। एहराम की हालत में ये सारी चीजें कह करके आपको क्या फायदा मिलता है, सिवाय ये कि आप अपना नुकसान करते हुए क्या है नजर आते हैं। इसलिए आप समझें कि आप अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए, अल्लाह के कहने पे हाजिर हुए, इसलिए मुकम्मल तौर से अपने आप को क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सरेंडर करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। और ये समझना चाहिए कि आपका शुमार उन लोगों में हो जाए जिनका हज अल्लाह ताला की पास पहुंच गया हो, और जिनका हज हज मकबूल हो गया, हज मबरूर हो गया हो। वो वरना लाखों की तादाद में आते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अक्सर लोग वो होते हैं जिनके बारे में खौफ और खतरा होता है कि उनका हज क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कबूल नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हज की पाबंदियों के साथ हज नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए इस दौरान यानी एहराम की हालत में इस तरह की चीजें इंतहाई बड़ा जुर्म होंगे। अल्लाह ताला ने कहा जो आदमी इरादा तक कर लेता है कजरवी का, टेढ़ेपन का, जुल्म के साथ, तो हम उसे दर्दनाक अजाब क्या है चखाएंगे। अगर कोई आदमी हुदूद हरम की बाउंड्री में वहां पर इस तरह की कोई चीज इरादा भी करता है तो अल्लाह ताला ने कहा हम उसे दर्दनाक अजाब क्या है चखाएंगे। और मशहूर रिवायत गुजर चुकी है कई मरतबा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमि वलदतहु उम्मुहु। क्या आपने कहा कि जिसने अल्लाह के लिए हज किया और हज के दौरान उसने कोई फहश गोई नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, तब वो लौटता है जैसे उसकी मां ने उसे जरा है। लेकिन जिसने फहश गोई की, जिसने बुरी हरकतें की, जिसने डिजायर वाली बातें की, जिसने गुनाह का काम किया, फिर वो उस तरीके से नहीं लौटता जिस तरीके से उसकी मां ने उसको जना था। इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा, वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। हज मबरूर का अज्र व सवाब, रिवॉर्ड और बदला सिवाय जन्नत के और कुछ भी नहीं। ये भी मशहूर रिवायत है, गुजर चुकी है। और ये बताया गया था हज मबरूर में क्या है, अल हज्जुल्लज़ी लम युखालितहु शैउन मिनल मासम। हज मबरूर का जहां बहुत सारी डिफिनेशन बयान की गई है, उसके बहुत सारी तफसीरात बयान की गई, उनमें एक अहम तफसीर क्या है कि हज मबरूर वो हज होता है जिसमें जर्रा बराबर गुनाह की आमेजिश ना हुई हो, जिसमें जर्रा बराबर गुनाह न मिलाया गया हो, जिसमें गुनाह किया ही ना गया हो, जैसा कि हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने फतहुल बारी में जिक्र किया। इसलिए इस तरह की चीजों से मुकम्मल तौर से हाजी लोगों को और उम्रा करने वाले लोगों को परहेज करना चाहिए। मेरे भाई, ये वो चीजें हैं जिस पर आम तौर से तवज्जो लोगों की नहीं हो पाती है। तो ये खास तौर से क्या है, रफस, फुसूक और जिदाल, इन तमाम चीजों से हाजी लोगों को मुकम्मल तौर पर परहेज करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर हाई होता है, बहुत जल्दी आप गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दी गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं, तो ये हर जगह तो मना ही है। लेकिन आप हद का इरादा कर चुके हैं, आज ही से अपने नफ्स की तरबियत करनी शुरू कर दीजिए, अपने आप को इन चीजों का पाबंद बनाने की कोशिश शुरू कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आपने तलबिया पुकार लिया हो, नियत कर ली हो, अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन कह लिया हो, और उसके बाद भी इस तरह की जो है बुरी आदतें आपके अंदर अगर मौजूद रहेंगी तो सिर्फ आपकी मेहनत जाय होगी, आपके पैसे वेस्ट होंगे, फायदा बेनिफिट आपको कुछ मिलने वाला नहीं होगा। तो ये वो चीजें हैं जब इहराम के बाद सख्ती के साथ हाजी लोगों पर क्या है मना हो जाती है, उम्रा करने वालों के लिए मना हो जाती है। बड़ी सरसरी तौर पे उन चीजों का भी हम जिक्र करते हुए चले जो हाजी लोगों के लिए जायज है, हज करने वाले लोगों के लिए, उम्रा करने वाले लोगों के लिए जायज और दुरुस्त है, और उसके करने से उसके अज्र सवाब में कोई कमी नहीं होती है। उनमें एक बहुत अहम और बुनियादी चीज तिजारत व सिना। कोई आदमी तिजारत कर रहा है हज के दौरान, कोई आदमी हज के दौरान तिजारत कर रहा है, कोई चीज बेच रहा है, खरीद रहा है, या लेकर गया है, या कंपनी का कुछ काम कर रहा है, या कोई चीज बना रहा है, वगैरह वगैरह। हालांकि वो एहराम की हालत में हज के लिए रवाना हुआ है, तो अगर कोई आदमी एहराम की हालत में कोई चीज बना रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, फरोख्त कर रहा है, उससे उसके हज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जायज और दुरुस्त है।
احرام کی حالت میں خرید و فروخت کرنا, تجارت کرنا, کوئی چیز بنانا, یہ ساری کی ساری چیزیں جائز ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 198 میں کہا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو, تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. جانتے یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت نازل ہوئی انا نزلت فی التجارت فی الحج. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حج کے موقع پر تجارت کرنے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. صحیح بخاری میں آپ دیکھیں گے 4519 میں, صحیح بخاری 4519 میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کانت اوقاظ ومجنۃ وذو المجاز اسواقا فی الجاہلیہ. یہ بڑے بڑے مارکیٹ کے نام ہے, اوقاظ, مجنہ, ذو المجاز, یہ سب جاہلیت کے زمانے کی بڑی مارکیٹ تھی. تو لوگوں نے, مسلم لوگوں نے, صحابہ کرام نے فتعثموا ان يتجروا في المواسم, صحابہ کرام نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ حج کے سیزن میں, حج کے موسم میں, حج کے ایام میں تجارت کرنا یہ گناہ کا کام ہوگا. یہ مکہ کی بڑی بڑی مارکیٹ ہے, حج مکہ میں ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا, سوچا یہ کہ ان دنوں کے اندر, حج کے ایام میں, ان بڑی بڑی مارکیٹوں میں اگر ہم تجارت وغیرہ کرتے ہیں تو یہ گناہ کا کام ہوگا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کو, روزی کو تلاش کرو. اور ایسی جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 27-28 وغیرہ پڑھے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. آگے جا کے پڑھیں گے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, تاکہ وہ حج کے دنوں میں منافع حاصل کریں, فائدہ حاصل کریں. اور اللہ تعالیٰ نے لم يخصص شيئا من المنافع دون غيرها, اللہ تعالیٰ نے خاص نہیں کیا کہ کس طرح کا منافع, تو یہ عام ہے, فائدہ عام ہے, یہ دین اور دنیا دونوں کو کیا ہے, شامل ہے, دین اور دنیا دونوں کو شامل ہے. اس لیے حج کے ایام میں احرام کی حالت میں خرید و فروخت کرنا, تجارت کرنا, صنعت کرنا, کمپنی کے کام کاج کرنا وغیرہ وغیرہ, یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے, بغیر کسی کراہت کے جائز اور درست ہے. ایک صحابی ہیں ابو امامہ التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا, روایت آپ کو مل جائے گی سنن ابو داؤد میں 1733 کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ میں حج کے سیزن میں, حج کے موسم میں اپنے جانوروں کو رینٹ پر دے دیتا تھا, اپنے جانوروں کو رینٹ پر دے دیتا تھا, بھائی لے جاؤ, اور ان سے رینٹ اور کرایہ لے لیتا تھا. یہی میرا کاروبار بھی تھا. یعنی میں حج احرام کی حالت میں ہوں, حج کرنے کے لیے آیا ہوں, لیکن حج کے ساتھ ساتھ میں تجارت بھی کر رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا نہیں تمہارا حج ہوگا ہی نہیں. لوگوں نے کیا کہا کہ تمہارا حج نہیں ہوگا, یہ کیا, تم تو کاروبار کرنے کے لیے آئے ہو, تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے تھوڑی نہ آئے ہو, تم تو کاروبار کر رہے ہو. تو یہ بات ان کو لگی, تو انہوں نے بڑے مشہور صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, ان کے پاس گئے اور کہا کہ ان ناسا یقولون لیس لک حج, لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا حج ہوگا ہی نہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیس یحرم ویلبی ویطوف بالبیت, کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ اس نے احرام باندھا ہے, نیت کی ہے, تلبیہ پکارا ہے, طواف کر رہا ہے, عرفات میں جا رہا ہے, کنکری مار رہا ہے. تو میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فَإِنَّ لَكَ حَجًّا, پھر تمہارا حج کیا ہے, درست ہے. یعنی لوگوں کو کہنے دو, تم جب نیت کر رہے ہو, طواف کر رہے ہو, صحیح کر رہے ہو, اسی طرح سے کنکری مار رہے ہو, عرفات میں جا رہے ہو, ساری چیزیں کر رہے ہو, تو تمہارا کیا ہے, ایسا تو ہے نہیں کہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے صرف تم تجارت کرو, حج کے تمام ارکان واجبات ادا کر رہے ہو. فَإِنَّ لَكَ حَجًّا, تمہارا حج بالکل درست اور صحیح ہے. اور دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی بات ہے کہ ایسا ہی کیس آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, جیسے تم نے مجھ سے سوال کیا ہے ایسے ہی ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تھا. تو اللہ کے نبی خاموش ہے, یہاں تک کی آیت نازل ہو گئی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دنوں میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اور اس پر علماء کا اجماع ہے, ابن قدامہ نے, نووی نے, شنقیطی نے, جساس نے, ان تمام لوگوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ حج کے دوران احرام کی حالت میں بیع و شراء کرنا, تجارت کرنا, سامان بیچنا اور خریدنا, یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے, جائز اور درست ہے. اسی طریقے سے حجامہ کرانا سر کے بال نہ ہو, اگر دوسری جگہ اگر حجامہ کرانے کی ضرورت پیش آ جائے, آدمی کو ضرورت ہو تو حجامہ وہ کرا سکتا ہے, جائز اور درست ہے. محرم آدمی کا حجامہ کرانا جائز اور
درست ہے۔ ابن عبد البر نے، امام بغوی نے، قرطبی نے، نووی نے، صنعانی نے، ان تمام لوگوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ محرم آدمی کا حجامہ کرانا جائز اور درست ہے، خاص طور سے جب اس کے لیے اس کی ضرورت ہو۔ اسی طریقے سے دوا وغیرہ کرنا کیا جائز اور درست ہے؟ محرم آدمی کا بیمار پڑ جائے وہ تو اس کے لیے دوا وغیرہ کرنا جائز اور درست ہے۔ ابن عبد البر نے اس پر اجماع نقل کیا۔ محرم آدمی کا مسواک وغیرہ کرنا جائز اور درست ہے، اس پر بھی ابن منذر نے اجماع نقل فرمایا ہے۔ ایسے ہی احرام کی حالت میں کوئی آدمی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت کھائے، بکرا ذبح کر لیا ہے، اونٹ ذبح کر لیا ہے، گائے ذبح کر لیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر کوئی آدمی چوپائے وغیرہ ذبح کر کے کھانا چاہتا ہے تو کھا سکتا ہے، جیسے مرغی وغیرہ ہے، یہ سب جائز اور درست ہے۔ بری جانوروں کا شکار نہیں کرے گا، لیکن اس طرح کے جو جانور جو پالتو چوپائے کہلاتے ہیں یہ جائز اور درست ہیں، اس کو ذبح کر کے آدمی کیا ہے کھا سکتا ہے، اس سے اس کے احرام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی ایک آدمی نیت کر لیا ہے، نکلا مکہ پہنچا، کسی نے کہا بھائی یہ بکرا میرا ذبح کر دو، ذبح کر دے تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا خود اپنا بکرا ذبح کر کے کھائے پیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس پر امام ابن حزم نے، ابن قدامہ نے اجماع نقل فرمایا۔ ابن حزم رحم اللہ فرماتے اتفقوا ان له ان يذبح من الانعام والدجاج الانسي ما احب مما يملك يامر مالكه وهو محرم في الحرام۔ مراتب الاجماع میں ذکر کرتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے کہ حج کرنے والا، احرام کی حالت میں رہنے والا آدمی چوپائے میں سے اور اسی طریقے سے جو مرغی وغیرہ ہے اسے جو بھی پسند ہو اسے وہ ذبح کر کے کھا سکتا ہے، شرط یہ کہ اس کا مالک ہو یا مالک اسے حکم دے رہا ہو کہ ہاں بھائی یہ میرا جانور آپ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں کیا ہے محرم آدمی کے لیے جائز اور درست ہیں۔ تو اللہ کی توفیق سے اختصار کے ساتھ ہمیں معلوم ہوا کہ احرام کی حالت میں آ جانے کے بعد کون سی چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، کون سی چیزیں ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اب چونکہ الحمدللہ ہم راستے میں یہ بات یاد رہے کہ جب آپ میقات سے نکلیں تو کثرت کے ساتھ کیا ہے تلبیہ آپ پکارتے ہوئے نکلیں۔ جب آپ نکلیں تو تلبیہ پکارتے ہوئے آپ نکلیں، اس بات کا خاص طور سے خیال کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کا خاص طور سے خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بات آپ کے علم میں آ گئی کہ راستے میں خود تلبیہ وغیرہ پکارنا ہے۔ اب جب آپ مکہ پہنچ جائیں تو مکہ پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ غسل فرماتے تھے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ غسل فرماتے تھے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے۔ یہ تمام علماء کیا بالاتفاق مسئلہ ہے، یہ سب کے ہاں، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ، سب کے یہاں ہے کہ آدمی جب داخل ہو مکہ کے اندر تو غسل کر کے داخل ہو، غسل کر کے داخل ہو، جیسا کہ نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کان ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا دخل عدن الحرم امسك عن التلبیہ ثم يبيت بذی طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يفعله۔ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ذی طوى میں پہنچ جاتے تھے، مکہ سے بالکل قریب کی جگہ مکہ میں داخل ہو گئی ہے، تو وہاں رات گزارتے تھے، پھر صبح کی نماز پڑھتے تھے، غسل کرتے تھے اور اس کے بعد پھر حرم کے اندر داخل ہوتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں 1573 کی یہ روایت ہے اور صحیح مسلم میں 1259 کی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ مکہ کے اندر داخل ہوتے کہ یہ سب سنت کا طریقہ ہے، ہمیں علم ہونا چاہیے تاکہ اگر موقع ملے تو سنت پر عمل ہو جائے، موقع نہیں مل پا رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مکہ میں داخل ہوں تو بلند جگہ سے داخل ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل من الثنیۃ العلیٰ، جو اوپر والی گھاٹی ہے نا، معلّہ جو دیکھ رہے ہیں نا، محلہ جو آپ میں سے جو برابر گئے ہوں گے مکہ تو انہوں نے دیکھا ہوگا معلّہ جو ہے بلندی پر ہے، محلہ قبرستان ہے، تو معلّہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے تھے۔ داخل ہوتے وقت آپ معلّہ سے داخل ہوتا اونچائی کی جگہ سے داخل ہوئے تھے، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تھے واپس آئے تھے وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَىٰ، اور جب واپس آئے تو نیچے والی گھاٹی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بابو بنی شیبہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تھے۔ تو حرم میں داخل ہونے کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونچائی سے گئے معلّہ کی طرف سے، اور جب نکلے تو بابو بنی شیبہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1575 میں اور مسلم میں 1257 میں موجود ہے۔ اللہ عالم اس کی علماء
ने बहुत सारी हिकमतें बयान की हैं। ज्यादा दुरुस्त यही मालूम हो रहा कि जैसे ईदैन वगैरह के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम रास्ते को बदल दिया करते थे ताकि वो जमीन आपके हक में गवाही दे, तो यही बात यहाँ भी ज्यादा वाज़ेह मालूम हो रही है। उसके साथ और भी हिकमतें हो सकती हैं जो अल्लाह ताला के इल्म में है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि रास्ता इसमें भी बदल लिया जाए। अगर हमारे इख्तियार में है तो हम बुलंदी से जाएं और आते वक्त नीचे से ऊपर आए, अगर ये मुमकिन हो। नहीं तो कम से कम आदमी रास्ता बदलने की जरूर फिक्र कर ले, जिस रास्ते से दाखिल हुआ हो उसी रास्ते से वापस ना आए, अगर उसके इख्तियार में हो, मुमकिन हो उसे। लेकिन उसको मालूम है कि अगर मैं रास्ता बदलूंगा रास्ता भूल जाऊंगा, मक्का में ये सारी की सारी चीजें आम है, तो फिर ऐसा इंशाअल्लाह वो माजूर होगा, ऐसा जरूरी उसके लिए नहीं है। लेकिन जो लोग समझ कर सकते हैं उनको इस सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरीके से सुन्नत का तरीका यह है कि आप जो है मक्का में दिन में दाखिल हो। किसमें दाखिल हो? दिन में दाखिल हो। जैसे बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक सुन्नत पर अमल करते हैं, वो अल्लाह आलम सुन्नत समझ के अमल करते हैं या अपने आराम और आसाइश का ख्याल करते हुए। वो ये कि बहुत सारे लोग जैसे जब निकलते हैं ट्यूसडे को, तो ताइफ में जाकर के ठहर जाते हैं और फिर सुबह वहां से इहराम वगैरह बांध करके मक्का में दाखिल होते हैं। तो ये सुन्नत का तरीका है कि मक्का में दिन में दाखिल होया जाए। मक्का में क्या है? दिन में दाखिल होया जाए, और ये बेहतर तरीका है अगर आदमी के इख्तियार में हो तो। ये सारी की सारी चीजें बताई जा रही है क्योंकि बहुत सारी ऐसी सुन्नतें हैं जो मौजूदा जमाने में नहीं की जा सकती हैं, मौजूदा जमाने में नहीं की जा सकती है। लेकिन बताया इसलिए जा रहा है कि आपके इल्म में हो ये सुन्नत है, ताकि आप जब भी इन चीजों को छोड़ रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं और ये सुन्नत का मौका मिलता तो हम इसे कर लेते, ताकि आपको उस सुन्नत पर अमल करने का अजर सवाब मिल जाए आपकी नीयत के एतबार से, अगरचे वो आप नहीं कर पा रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ीतुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ीतुआ मकाम पर रात गुजारी। अब ये मक्का में दाखिल हो गए, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया, यहां तक कि सुबह हो गई। सुम्मा दखला मक्का, फिर उसके बाद जब सुबह हो गई तब मक्का में दाखिल हुई। और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा भी ऐसे ही किया करते थे। सही बुखारी 1574 और सही मुस्लिम में 1259 की ये रिवायत है। इसी तरीके से एक अहम चीज ये है कि अब जब आप मक्का के अंदर दाखिल हो रहे हैं, बल्कि उससे पहले हम और आप ये जान लें कि जब चूंकि हम मक्का जब पहुंच गए हैं और हमारे पास होटल वगैरह की सहूलियात मौजूद है, रास्ते में गुस्ल नहीं कर सकते तो आप होटल पहुंच जाएं, वहीं पर गुस्ल वगैरह क्या है करके फिर उसके बाद तवाफ के लिए निकले। अफजल और बेहतर तरीका ये कि जब आप अल्लाह के घर में दाखिल हो तो गुस्ल करके दाखिल हो, ये अफजल और बेहतर तरीका। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अल्लाह ताला का फजल बड़ा कुशादा हो चुका है। हज में हो सकता है ये मुमकिन ना हो सके, खास तौर से जो लोग करीब से जा रहे हैं, लेकिन अगर उनके लिए मयसर हो जाए तो उनको चाहिए कि वो गुस्ल करके क्या है दाखिल हो। जिसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जद्दा जाएंगे, जद्दा से फिर मक्का जाएंगे, तो ऐसे लोगों की जाहिर है जद्दा में अगर कोई जान पहचान का हो या कोई होटल आदमी ले लेता है ताकि वो गुस्ल करके हरम में दाखिल हो, सुभान अल्लाह, ये अजर सवाब वाला अमल होगा। और ये मत समझिए कि भाई 1 घंटे के लिए क्या कोई होटल ले, इसमें तो पैसे जाए होंगे, नहीं, ये सुन्नत पर अमल हो जा रहा है कि आदमी गुस्ल करके हरम के अंदर दाखिल हो रहा हो। तो इसका एहतमाम क्या है, हर आदमी अगर कर सकता है तो करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जब आप ये सारी की सारी चीजें करके तलबिया पुकारते हुए अब आप मस्जिद हराम की तरफ रवा दवा है, मस्जिद हराम की तरफ आप रवा दवा है, तो मस्जिद हराम में भी वही सुन्नतें हैं जो दूसरी मस्जिदों में दाखिल होने की सुन्नत है। यानी आदमी मस्जिद में दाखिल होते वक्त दायां पैर रखे और ये दुआ पढ़े, आऊज़ु बिल्लाहि अल अज़ीम व बिवजहिही अल करीम व बिसुल्तानिही अल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाबा रहमतिका। ये दुआ पढ़ करके मस्जिद में दाखिल हो, या कम से कम अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाबा रहमतिका, ये दुआ पढ़ ले कि अल्लाह तू अपनी रहमत के दरवाजे मेरे लिए खोल दे। सही मुस्लिम में 713 की रिवायत है। और अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की लंबी जो रिवायत है वो आपको सुनन अबू दाऊद में 466 में मिलेगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते थे तो आप कहते थे, आऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिही अल करीम व सुल्तानिही अल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम।
یہ آپ پڑھا کرتے تھے کہ میں اللہ عظیم کی، جس کا چہرہ بڑا ہی کرم والا ہے اور جس کی بادشاہت بڑی ہی پرانی ہے، پرانی بادشاہت والا ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو یہ دعا پڑھ کر کے مسجد حرام میں آپ داخل ہوں اور دایاں پیر پہلے رکھیں اور یہ دعا پڑھ کر کے مسجد میں آپ داخل ہوں۔ دائیں پیر کے متعلق کوئی واضح روایت موجود نہیں ہے، لیکن جو عام روایت ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہو سکتا تھا دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے، رائٹ کو پسند فرماتے تھے، فی شانہ کلہ، اپنے تمام معاملات کے اندر، فی طہورہ وترجلہ وتناولہ، وضو کرنے میں، کنگھی کرنے میں، جوتے اور چپل پہننے میں، ان تمام چیزوں میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ جو ہے دائیں جانب سے ابتدا اور شروعات کریں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 426 میں اور صحیح مسلم میں 268 میں موجود ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب التیمن فی دخول المسجد وغیرہ، کی دائیں طرف سے ابتدا کرنا داخل ہونے کا مسجد میں اور اس کے علاوہ جگہوں میں بیان۔ اور اس سلسلے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول معلقاً ذکر کیا، کہتے ہیں وکان ابن عمر یبدأ برجلہ الیمنی فاذا خرج بدا برجلہ الیسری، کہ عبداللہ ابن عمر جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو دائیں پیر کے ساتھ داخل ہوتے تھے اور جب نکلتے تھے تو بائیں پیر کے ساتھ نکلتے تھے، لیفٹ پیر کو پہلے نکالتے تھے۔ یہ مسجد حرام میں داخل ہونے کا کیا ہوگا، طریقہ ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ جب مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں تو سب سے پہلا جو کام آپ کو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ کوئی نماز نہیں، کوئی تحیت المسجد نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگر فرض نماز نہیں ہو رہی ہے تو تمام علماء کے بالاتفاق، الحنفیہ والمالکیہ والشافعیہ والحنابلہ، سب کے یہ ہے کہ آپ طواف سے ابتدا کریں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ طواف سے ابتدا کریں گے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی، اول شیء بدا به حين قدم مکہ انہ توضا، پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مکہ پہنچنے کے بعد وہ یہ کہ آپ نے وضو فرمایا، ثم طاف بالبیت، پھر آپ نے بیت اللہ کا طواف فرمایا، وضو کیا اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ صحیح بخاری 1641 اور صحیح مسلم میں 1235 کی روایت ہے۔ اور ایسے ہی سارے صحابہ نے کیا، بڑے بڑے صحابہ کا ذکر ہوا ہے، سب نے ایسے ہی کیا کہ سب سے پہلا کام جو کیا انہوں نے وہ طواف کیا۔ جیسے عروہ بن الزبیر کہتے ہیں، عروہ بن الزبیر یہ کون ہے؟ یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا تو سب سے پہلی چیز طواف کی، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا، انہوں نے سب سے پہلے طواف کیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے طواف کیا، پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن عمر کو دیکھا تو انہوں نے بھی سب سے پہلے طواف کیا، اپنے والد الزبیر بن عوام کو دیکھا، انہوں نے بھی طواف کیا، اسی طریقے سے انصار اور مہاجرین کو دیکھا، انہوں نے بھی کیا ہے، طواف کیا، ابن عمر کو دیکھا، انہوں نے بھی طواف کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی خالاؤں اور امیوں کو دیکھا۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے اپنی امی کون ان کی؟ اسماء بنت ابو بکر، اور خالہ کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ سب بھی کیا ہے، سب سے پہلے طواف ہی سے ابتدا اور شروعات کرتی تھی۔ صحیح بخاری 1641 اور مسلم میں 3060 کی یہ روایت ہے۔ اس لیے جب کوئی آدمی حرم کے اندر داخل ہو تو سب سے پہلے اسے جس چیز کی ابتدا کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ طواف سے ابتدا کرنی چاہیے۔ طواف سے کیا ہے؟ ابتدا کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں طواف کس کو کہتے ہیں؟ طوفہ یا طوفوں کے معنی ہوتے ہیں چکر لگانے کے، مخصوص طریقے سے مخصوص حالت پر خانہ کعبہ کا اللہ کی عبادت کے لیے طواف کرنا، چکر لگانا، اس کو کیا ہے؟ طواف کہتے ہیں۔ مخصوص صفت کے ساتھ خانہ کعبہ کا چکر لگانا اللہ کی عبادت کے لیے کیا ہے؟ یہی طواف کہلاتا ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ طواف کرنا کیا ہے؟ یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ عبادت کہیں اور انجام بھی نہیں جا سکتی۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن حکیم میں ذکر فرمایا ہے، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ہے
کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ پختہ عہد دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو صاف کر دو للطائفین طواف کرنے والے لوگوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والے رکوع اور سجدہ کرنے والے لوگوں کے لیے. سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی 2:6 کے اندر وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ آپ میرے گھر کو طواف کرنے والے لوگوں کے لیے پاک کر دو. سورہ حج کے آیت نمبر 29 میں بھی اللہ نے کہا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ان پر ضروری ہے کہ وہ پرانے گھر کا یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متعلق جو حدیث جابر ہے صحیح مسلم کے اندر سب سے لمبی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا. یہ بات یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے علم میں لانے کے لیے بات بیان کر رہا ہوں کہ حج کی کیفیت کو سب سے ڈیٹیل اور تفصیل سے جس صحابی رسول نے بیان کیا ہے وہ کون ہے؟ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما. اور ان کی یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے 1218 کے اندر بڑی تفصیل سے آئی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب ہم بیت اللہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن حجر اسود کو چھوا اور 3 چکر رمل کیا یعنی تھوڑی تیزی کے ساتھ چلے اور 4 چکر نارمل چلے. یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان اذا طاف فی الحج والعمرۃ اول ما يقدم السعی ثلاثه اطواف سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ طواف کرتے تھے. پھر اس کے بعد اور طواف جو کرتے تھے 3 چکر شروع والا جو ہوتا تھا وہ تیزی کے یعنی کیا کہتے ہیں رمل کرتے تھے یعنی چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز تیز چلنا اور 4 چکر نارمل چلتے تھے. پھر آپ حسن 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. پھر صفا اور مروہ کی سعی کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری میں 1616 میں اور صحیح مسلم میں 1621 کے اندر موجود ہے. اور ابھی روایت گزر گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا کیا آپ نے؟ وضو کیا اور طواف کیا. طواف یہ بہت بڑی عبادت ہے. طواف کیا ہے؟ بہت فضیلت والی عبادت. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ من طاف بهذا البيت اسبوعا فاحصاه جس نے اس گھر کا 7 چکر لگایا طواف کیا اور اس کو کاؤنٹ کیا یعنی 7 چکر گن کر کے کیا تو یہ اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. اور پھر ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لا يضع قدما ولا يرفع اخرى جب کوئی طواف کرنے والا قدم اٹھاتا اور گراتا ہے یعنی قدم اٹھا رہا ہے گرا رہا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے گناہ کو مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. یہ روایت سنن ترمذی میں 959 کے اندر حسن سند کے ساتھ موجود ہے. طواف کی مشروعیت کی حکمت کیا ہے یہ طواف کرنا ایک گھر کا چکر لگانا ہے کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری آدمی اس کے ذریعے سے کیا ہے کر رہا ہوتا ہے. پھر یہ کہ طواف کرنے والا جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کی بزرگی یہ ساری کی ساری چیزیں کیا اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور اس کی حرکت اس کی مشیت اس کا چلنا یعنی طواف کرنے والے آدمی کی حرکت اس کا چلنا حجر اسود کو چومنا رکن یمانی کا بوس جو ہے چھونا اور اشارہ کرنا یہ سب کیا ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. سب کیا ہے؟ سب اللہ کا ذکر ہے. یہ وہ چلنا ہے جس میں آدمی کو اجر و ثواب سے کیا ہے نوازا جاتا ہے. اب ہم اور آپ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. طواف ظاہر ایک بڑی عبادت ہے اور حج کا ایک اہم رکن ہے. تو طواف کی کچھ کنڈیشنز ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی آدمی بس گیا اور طواف کرنا شروع کر دیا. تو طواف کی کنڈیشن ہے جب تک وہ کنڈیشن مکمل نہیں ہوں گی وہ شروط مکمل نہیں ہوں گی آپ کا طواف درست اور صحیح نہیں ہوگا. تو طواف کرنے والے آدمی کے لیے جو چیزیں مینڈیٹری اور ضروری ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ طواف کی نیت کریں یعنی دل میں پختہ ارادہ کریں کہ آپ یہ عمرے کا یہ حج کا یہ نفلی طواف یہ طواف قدوم کیا ہے کر رہے ہیں. طواف اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھوم رہا ہے تو آپ بھی ویسے گھومنا شروع کر دیں ہے نا. کیونکہ نیت ہی ہے جو چیزوں میں تبدیلی پیدا کرتی ہے. نیت ہی عادت کو عبادت بنا دیتی ہے ورنہ عبادت بھی عادت ہو جاتی ہے. جیسے ہم لوگوں کی نماز وغیرہ عادت ہو گئی بس گئے ہاتھ خود بخود اٹھتا رہتا ہے زبان چلتی رہتی ہے عادت ہو گئی. عبادت کا لطف اس وقت آتا ہے جب آدمی بالکل کنسنٹریٹ ہو کر کے کرتا ہے. تو چیزیں کیا ہوتی ہیں نیتوں کے ذریعے سے کنسنٹریشن سے عادت عبادت ہو جاتی ہے اور عبادت کیا ہے
عادت ہو جاتی ہے. ایک آدمی صبح شام تینوں ٹائم کھانا کھاتا ہے, بس آیا گھر میں آیا کھانا نکالو کھانا کھایا چلا گیا, یہ ایک چیز ہوتی ہے. لیکن وہی دوسرا آدمی کیا ہے, اس کھانے کو عبادت بنا لیتا ہے, بسم اللہ کہہ کے کھاتا ہے, دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے, اپنے قریب سے کھاتا ہے, کھانے کے بعد دعا پڑھ لیتا ہے, اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہے, تو یہ کیا عبادت ہوگی اس کی. یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال روزی دی ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ نے حلال روزی کھانے کا حکم دیا ہے, یہ کھانا کھانے سے عبادت کرنے میں آسانی ہوگی, حلال روزی حاصل کرنے میں, یہ ساری نیتیں ہوتی ہیں, تو اس کیا یہ کھانا پینا سب کیا ہے, سب عبادت ہو جاتی ہے. تو بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ آدمی جب طواف کر رہا ہو تو یہ نیت کرے کہ وہ یعنی دل کے اندر یہ پختہ ارادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ کیا ہے, یہ طواف ادا کر رہا ہے, کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے, نیت پر ہے. اسی طریقے سے دوسری اہم اور بنیادی چیز کیا ہے, دوسری کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آدمی طواف تو کر رہا ہے لیکن یہ اسے ذہن میں نہیں رہتا ہے کہ یہ جو طواف ہے یہ حج کا ہے یا عمرے کا ہے. کبھی ہو سکتا ہے ذہن سے اتر جائے, طواف کر رہا ہے لیکن ذہن سے اتر گیا, تو اس کا کیا معاملہ. کہتے ہیں علماء کے ہاں اس کی رخصت اور اجازت کیا ہے, موجود ہے. ضروری نہیں ہے کہ طواف کے ساتھ ساتھ یہ بھی وہ نیت یقینی طور پر بنائے ہوئے ہو کہ ہاں یہ طواف عمرے کا ہے, قدوم کا, یہ فلاں کا ہے. بس طواف کر رہا ہے, طواف کی نیت کر لینا اس کے لیے کیا ہے, یہ کافی ہے. نو طواف ورائٹی کون سی ہے, طواف کی قسم کون سی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. اور ان لوگوں نے جو ہے دلیل جو پکڑی ہے وہ اس سے پکڑی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان نہیں کرایا تھا یا ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ یہ طواف قدوم ہے, طواف افاضہ ہے وغیرہ وغیرہ, بلکہ آپ طواف کر رہے تھے اور آپ صحابہ سے کہہ رہے تھے لِتَأْخُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُمْ, تم لوگ مجھ سے حج کا طریقہ کیا ہے سیکھ لو. تو بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں نہیں تھا کہ یہ طواف حج ہے, یہ فلاں ہے, یہ طواف الزیارہ ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے علم میں نہیں تھی. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کے کیا ہے فالو کر رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے. طواف کرنے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ستر العورہ ہو, جتنا حصہ مرد عورت کے لیے چھپانا ضروری ہے نماز وغیرہ میں, اتنا حصہ ہر حال میں کیا ہے طواف کرنے والے لوگوں کے لیے چھپانا ضروری ہے. اگر جسم کا کوئی حصہ اس طریقے سے ظاہر ہو رہا ہو جو ستر العورہ میں, جیسے مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک, اور عورت کا چہرہ اور پیروں کو چھوڑ کر کے, ہاتھ کو چھوڑ کر کے, یعنی یہ ہاتھ اتنا عورت کا یعنی کف جو ہے, اور دونوں قدم اور چہرہ, یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے عورت کا سارا جسم کیا ہے پردہ ہے, ان میں سے کوئی بھی چیز ظاہر نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ضروری چیز ہے. یہ کیا ہے, ضروری چیز ہے. اگر کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے ان میں سے غیر شعوری طور پہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جان بوجھ کر کے اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں اس کا طواف باطل ہو جائے گا, درست اور صحیح نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے, سورہ اعراف کی 31 نمبر کی آیت ہے, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کی اولاد, اور نماز کے وقت کیا ہے زینت اختیار کرو. کہ یہ آیت اصل میں نازل یہ ہوئی ہے کہ لوگ ننگے طواف کرتے تھے, بالکل نیکڈ ہو کر کے طواف کرتے تھے, عورتیں تک نیکڈ ہو کر کے بالکل طواف کرتی تھی, بالکل نیکڈ ہو کر کے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ کیا ہے نازل فرمائی. یہی جمہور مفسرین کی رائے ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس کو اور پختہ کر دے گی, جو روایت بخاری میں 4657 میں اور صحیح مسلم میں 1347 میں موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں بھیجا. اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحاج, لیڈر اور کمانڈر بنا کر کے بھیجا حج کا. کس کو, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حجۃ الوداع سے 1 سال پہلے سن 9 ہجری میں. یؤذنون فی الناس یوم النحر, قربانی کے دن, عید کے دن اعلان کر رہے تھے وہ, لا یحج بعد العام مشرکن, اس سال کے بعد مشرکوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی کہ آج کے بعد مشرکوں کو حج کرنے کی عبادت جو ہے اجازت نہیں ہے. ولا یطوف بالبیت عریان, اور کوئی آدمی ننگے نیکڈ ہو کر کے طواف نہیں کر سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے عام طور سے لوگ اس کا یہی کرتے تھے, ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے, اور مشرکوں کو بھی کیا ہے طواف کی اجازت حاصل تھی, باقاعدہ ساری کی ساری چیزیں وہ کرتے تھے. اس لیے ستر العورہ ضروری ہے طواف کرنے والے لوگوں کے لیے.
اسی طریقے سے حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے. جو آدمی طواف کر رہا ہے وہ پاک بھی ہو اور باوضو بھی ہو, پاک بھی ہو اور باوضو بھی ہو. جو آدمی طواف کر رہا ہو پاک بھی ہو باوضو بھی ہو. لیکن سوال ہوتا ہے حائضہ عورت کا. حائضہ عورت کا طواف کرنا بغیر کسی عذر کے جائز اور درست نہیں, حرام ہے. حائضہ عورت کا بغیر کسی ویلڈ ریزن کے طواف کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی بنیاد پر, اس حدیث کی بنیاد پر, کہ جب ان کو میسج آنے شروع ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ فعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری وفی روایت حتی تغتسلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ جیسا حاجی لوگ کرتے ہیں ویسا کرو, سوائے کہ تم بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا یہاں تک کہ پاک ہو جاؤ اور غسل کر لو. صحیح مسلم میں 1211 کی یہ روایت ہے. اور اسی طرح کی روایت جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آئی ہوئی ہے. تفصیل آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو صحیح بخاری میں 1733 اور صحیح مسلم میں 1211 کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو حیض اور نفاس والی عورت کیا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی یہاں تک کہ پاک ہو جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے, کسی بھی خاتون کے ساتھ ہو سکتا ہے. اگر کوئی خاتون باہر سے آئی ہوئی ہیں اور ان کو جانا ہے, ٹکٹ ہے, ویزا ہے, وغیرہ وغیرہ ساری کی ساری چیزیں ہیں, اور میں سے آ گئے ہیں اور طواف حج ان کا نہیں ہوا, حج ہی کا طواف نہیں ہوا, تو ایسی صورتحال میں کیا وہ طواف کے بغیر چلی جائیں گی, پھر لوٹ کر آئیں گی؟ کیا معاملہ ہے اس کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یجوز للحائض الطواف اذا كانت مضطرة لذلك. حائضہ عورت کا طواف کرنا جائز اور درست ہے اگر وہ اس کے لیے کیا ہے, بالکل مجبور ہو چکی ہو, جیسے اس کا ٹکٹ ہو, اس کے ساتھ جو ہے اس کی فلائٹ ہو, ساری کی ساری چیزیں ہوں, اور اس کا مکہ میں ٹھہرنا ممکن نہ ہو, تو ایسی صورتحال میں وہ کیا ہے بچاؤ کا انتظام کر کے, یعنی کپڑے وغیرہ یہ چیزیں پہن کر کے وہ جائے گی اور طواف ادا کر لے گی. یہی ابن تیمیہ, ابن قیم, ابن عثیمین رحمہ اللہ کی رائے ہے, اور سعودی عرب کا جو فتویٰ کمیٹی ہے ان کی بھی رائے یہی ہے, اور یہ بات زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فاتقوا اللہ ما استطعتم, تم جتنی طاقت ہے اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرو. سورۃ تغابن کی آیت نمبر 16 ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور روایت صحیح بخاری میں 7288 میں اور صحیح مسلم میں 1337 میں موجود ہے. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی طاقت بھر اسے کرنے کی کوشش کرو. اب یہاں پر حائضہ عورت کے پاس اس سے زیادہ طاقت موجود نہیں ہے, اس لیے جو حالت ہے اسی حالت میں وہ طواف کر کے اپنا حج مکمل کر کے روانہ ہو جائے گی. واللہ اعلم بالصواب. اس کے علاوہ ایک معاملہ آتا ہے, یہ تو معاملہ ہو رہا ہے مینسز کا, ایام کا. بعض وہ عورتیں ہیں جن کو بیماری کی بنیاد پر استحاضہ کا خون آتا ہے. استحاضہ ایک بیماری ہے, اور یہ کچھ عورتوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 12 سے 13 عورتیں اس بیماری میں مبتلا تھی. خود آپ کی بیوی, آپ کی زوجہ محترمہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی ایک سالی تھی حمنہ بنت جہش, آپ کی پھوپھی کی لڑکی بھی تھی, وہ سب اس بیماری کے اندر کیا ہے مبتلا تھی. تو اگر اس طرح کا معاملہ کسی عورت کے ساتھ ہو, یا کسی آدمی کے ساتھ سلسل بول والا معاملہ ہو, مسلسل جو ہے پیشاب کے خطرے آ رہے ہوں, تو ان تمام لوگوں کا کیا حکم ہوگا, ان تمام لوگوں کا کیا حکم ہوگا, کیسے وہ طواف کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے طواف کرنا جائز اور درست, اور پر کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہوگا. اس پر ابن تیمیہ ابن قیم نے اجماع نقل کیا ہے. اور جیسا کہ پچھلے درس میں آیا تھا کہ ایسے لوگ کیا کریں گے, اپنے بچاؤ کے لیے ڈائپر وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں پہن لیں گے تاکہ مسجد کے اندر کسی بھی طرح کی گندگی نہ پھیلنے پائے. اور اسی طریقے سے ایک معاملہ آتا ہے اشتراط الطہارہ من الحدث فی الطواف. ایک بات تو طے ہے, سب کا اتفاق ہے کہ طواف کے لیے پاک ہونا ضروری ہے, طواف کے لیے پاک ہونا ضروری ہے, لیکن اختلاف اس میں ہے کہ کیا پاک ہونے کے ساتھ ساتھ باوضو ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں. اتفاق اس پر ہے کہ پاک ہونا ضروری ہے, اور اتفاق اس بات پر ہے کہ پاک ہونے کے ساتھ ساتھ باوضو ہو کر کے طواف کرنا مشروع عمل ہے. لیکن کیا شرط ہے طواف کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے, جیسے نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے, صرف پاکی ہونا کافی نہیں ہے؟ تو کیا ایسے ہی طواف کے لیے
बावजू होना शर्त है या नहीं, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। अक्सर उलमा की राय यह है कि तवाफ के सही होने के लिए बावजू होना शर्त है, तवाफ के सही होने के लिए बावजू होना शर्त है। जो मज़ाहिब मशहूर है उनमें मालिकिया, शाफिया, हनाबिला वगैरह की यही राय है। और इस सिलसिले में जो दलील है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्का पहुंचे तो वजू किया, फिर आपने तवाफ किया। और ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अस्सलातु बिल बैति तवाफुन, अत-तवाफु बिल बैति सलातुन, कि बैतुल्लाह का तवाफ करना ये नमाज के मानिंद है, नमाज की तरह है। इसलिए उलमा ने ये शर्त लगाई है कि तवाफ के लिए वजू का होना शर्त है, यानी अगर वजू नहीं रहा तो आदमी का तवाफ दुरुस्त और सही नहीं होगा। इस सिलसिले में दूसरी राय है कि तवाफ में तहारत यानी बावजू होना तवाफ में ये सुन्नत है, और ये कौल है हनफिया का। एक रिवायत है इमाम अहमद बिन हंबल से भी, और ये कौल है इमाम इब्न हज़्म का, इब्न तैमिया का, इब्न क़य्यिम का, इब्न उसैमीन का। और वल्लाहु आलम मौजूदा जमाने के अंदर एक कौल बड़ा ही मजबूत है और बहुत ही वैलिड है कि वजू का होना तवाफ के सही होने के लिए यह शर्त नहीं है। अफजल है, बेहतर है, मशरू है, मुस्तहब है कि आदमी बावजू होकर के तवाफ शुरू करे, बावजू होकर के क्या है तवाफ शुरू करे। लेकिन अगर तवाफ के दौरान उसका वजू टूट जाता है और जिस कदर ज़हमा और भीड़ होती है कि वजू के लिए जाना और वापिस आना पॉसिबल और मुमकिन ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में इंशाअल्लाह वैसे ही वो तवाफ अपना मुकम्मल कर ले और उसका जो है तवाफ दुरुस्त और सही होगा, उसका तवाफ दुरुस्त और सही होगा। क्योंकि कोई एक भी रिवायत ऐसी मौजूद नहीं है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तवाफ करने वाले लोगों को वजू करने का हक दिया हो। एक भी रिवायत ऐसी मौजूद नहीं है। जबकि किस कदर कसरत से आपके जमाने में और बाद के जमाने में, सहाबा के जमाने में उम्रे वगैरह किए गए हैं, लेकिन किसी भी एक सहाबी से इस बात का सबूत नहीं है कि बगैर वजू के तवाफ दुरुस्त और सही नहीं होगा। जिन लोगों ने ये बात बयान फरमाई है उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इस अमल से दलील पकड़ी कि अल्लाह के नबी ने वजू किया फिर तवाफ किया। और इसी तरीके से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का एक कौल अस्सलातु अत-तवाफु बिल बैति सलातुन, कि तवाफ करना ये नमाज के मानिंद है। तो जाहिर है इसमें हर एतबार से तो नहीं मानिंद है, हर एतबार से तवाफ करना नमाज के मानिंद तो नहीं है। तवाफ की हालत में आदमी गुफ्तगू कर सकता है, खा पी सकता है, बातचीत कर सकता है, इधर उधर देख सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, ये सारी की सारी चीजें चल सकता है। नमाज में ना चल सकता है, ना बातचीत कर सकता है, ना खा पी सकता है, ना इधर उधर देख सकता है। तो ये मुकम्मल तौर से मुशाबिहत नमाज से नहीं दी गई है। इसलिए सही और वादे दलील इस सिलसिले में मौजूद नहीं है कि जैसे नमाज के लिए कहा गया कि बगैर वजू के नमाज नहीं होती है, ऐसे कोई दलील ऐसी मौजूद नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि बगैर वजू के तवाफ दुरुस्त और सही नहीं होता है। इसलिए अफजल तो यही है कि आदमी बावजू होकर के तवाफ करे, टूट जाए तब भी जाकर के वजू कर ले अगर आसान हो। लेकिन अगर इस तरह की चीजें ना मौजूद हो तो ऐसी सूरत हाल में अगर दौराने तवाफ वजू टूट जाता है और रश और ज़हमा बहुत ज्यादा हो, जाना मुमकिन ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में अपना तवाफ मुकम्मल कर ले, इंशाअल्लाह उसका तवाफ बिल्कुल दुरुस्त और सही होगा। उसका तवाफ क्या है बिल्कुल दुरुस्त और सही होगा। अब उसके बाद मामला आता है तवाफ की इब्तिदा कहाँ से करें। तवाफ की इब्तिदा क्या है, कहाँ से करें और तवाफ करने का तरीकाकार क्या होगा। बेइज़्निल्लाह बेहतर यह है कि इसको आइंदा सेशन में लेते हैं, और जाहिर है इन चीजों को जिस डिटेल और तफसील में लिया जा रहा है उससे ये फायदा ये जरूर होगा कि बेशतर मसाइल जो हो सकते हैं वो हमारे ज़हन दिमाग में आ जाएंगे। और आपने अगर सुना हो और अभी जल्द में आपको इंशाअल्लाह इसकी अदायगी की जरूरत पेश आएगी हज और उम्रा के दौरान बिइज़्निल्लाह, तो बातें आपको याद होंगी कि ये सुन्नत है और ये सुन्नत के खिलाफ अमल है। तो तवाफ चूंकि बहुत बड़ी इबादत है तो इसमें कैसे तवाफ किया जाएगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ से आइंदा हफ्ते से यानी आइंदा सेशन में इसको लिया जाएगा। इब्तिदा तवाफी, तवाफ की इब्तिदा कहाँ से की जाएगी और तवाफ करने का तरीका क्या होगा,
طواف میں کیا پڑھا جائے گا, کب کب کیا پڑھا جائے گا, طواف کرنے کے بعد نماز کہاں پڑھی جائے گی, کہاں پڑھنا چاہیے, اس کے بعد کیا معاملہ ہے سعی کرنا, یہ ترتیب سے باذن اللہ ہم اور آپ آئندہ سیشن میں جاننے کی کوشش کریں گے. آج جو ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور آئندہ سیشن میں لیتے ہیں. اگر کوئی اہم سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے باذن اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ تلبیہ کب روکا جائے؟ جب آپ شروع کرنا چاہ رہے ہو تب تلبیہ روک دیں گے. نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آدمی اس وقت تلبیہ حین اراد ان یعتمر, جب حین اراد ان یطوف, جب اس کا ارادہ ہو کہ اب طواف کرنے جا رہا ہے تو وہ تلبیہ روک دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ عمرہ کرنے والا, یہ عمرہ کرنے والا آدمی جو حج تمتع کر رہا ہے اس کے لیے تلبیہ روکا جائے گا, اور جو حج قران کر رہا ہے, حج افراد کر رہا ہے, وہ تلبیہ نہیں روکے گا. کب روکے گا؟ جب جمرہ کبریٰ کے پاس پہنچ جائے گا نا, اور اب اس کا ارادہ ہوگا کہ اب کنکری ماریں گے, اس وقت وہ تلبیہ روکے گا. لیکن جو حج تمتع کر رہے ہیں وہ طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ روک دیں گے, پھر اس کے بعد طواف کریں گے, صحیح کریں گے, بالوں کو چھوٹا کرا لیں گے. پھر جب 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھیں گے تو وہاں سے وہ تلبیہ دوبارہ شروع کریں گے اور کنٹینیو رکھیں گے یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ کو جب وہ مزدلفہ سے نکل کر کے منا آئیں گے اور جمرہ کبریٰ جو پہلا بڑا جمرہ ہے صرف اسی کو کنکری مارنی ہوتی ہے, اس کے مارنے کا ارادہ کر لیں گے, وہاں جا کر کے وہ جو ہے تلبیہ بند کر دیں گے انشاءاللہ. واضح ہے ندیم صاحب؟ جی شیخ بالکل, جزاک اللہ. وہی ہے. السلام علیکم اللہ. شیخ ایک سوال, صحیح کے بعد تو ابھی ٹائم ہے کہ نفلی طواف کرے یا نفلی نماز پڑھے؟ کیا صحیح کے بعد نماز پڑھنا حرام ہے اور بدعت میں سے شمار کیا جائے گا. صحیح کے بعد, صحیح کے بعد نماز پڑھنا, اگر یہ سمجھنا یہ اس طریقے سے اس کو اس کانٹیکس میں کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے, آپ 100 مرتبہ اگر طواف کرتے ہیں تو 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہوگی. لیکن صحیح کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے 2 رکعت صحیح کے بعد بھی, تو یہ حرام ہے اور دین میں ایک اضافہ مانا جائے گا. لیکن یوں ہی آپ عام نوافل پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے گھر میں ہیں اور جو ہے مسجد حرام میں ہیں, تو آپ صحیح سے فارغ ہو کر کے چاہ رہے ہیں کہ کچھ نوافل پڑھ لیں, ایک نماز 1 لاکھ نماز کے برابر ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس قصد اور ارادے سے کہ جیسے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے, ایسے صحیح کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, تو یہ جائز اور درست نہیں ہے. کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ صحیح مکمل کرنے کے بعد وہی کیا ہے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. یہ طریقہ درست اور صحیح نہیں ہے. اتنا ہی کرے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, کرایا ہے, بتایا ہے, اس سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں. وہ عبادت کا سب سے ہائی لیول ہے, وہاں تک پہنچ جائے بہت ہے, اس سے اگر زیادہ جائیں گے تو صرف گمراہی آئے گی. جتنا جی بات چیت پوچھنا تھا آپ. جی آپ جو احرام کی جو بات بتائے تھے کہ احرام باہر سے میقات سے باہر سے باندھ کے پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے اندر انٹر ہونا ہے, یہی عمل جو مکہ میں مساکن ہیں جو مکہ میں رہ رہے ہیں ابھی فی الحال, ان کے لیے کیسا ہے؟ وہ لوگ احرام گھر سے باندھ کے گھر سے تلبیہ پڑھے یا پھر مسجد عائشہ یا کوئی تنعیم کی طرف جا کے وہاں سے احرام باندھ کے؟ بہت خوب, جزاک اللہ خیرا. جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں اور حج کا احرام باندھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے احرام باندھ کر کے نکلیں گے حج کا. سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 جی. تو گھر سے احرام باندھ کے تلبیہ پڑھتے ہوئے انشاءاللہ اپنے گھر میں ہی غسل کریں گے, خوشبو لگائیں گے, ٹھیک ہے, جو بھی سنتیں ہیں وہ سب انجام دیں گے, اور اس کے بعد احرام کا لباس پہن کر کے جب گھر سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اس وقت وہ نیت کر کے تلبیہ پکار اللہم لبیک حجا کہتے ہوئے پھر مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے. ان کے لیے جا کے طواف کرنا ضروری نہیں ہے, کریکٹ؟ کہیں بھی نہیں جانا, کہیں بھی نہیں جانا ہے, کہیں بھی نہیں جانا ہے. عمرہ جب کرنا چاہیں گے, جب جو حدود حرم ہے نا, حدود حرم, جی جی, حدود حرم کے اندر جو ہے نا, مکہ کا جو حدود حرم ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے.
آپ اگر عرفات والا دیکھیں گے تو 22 کلومیٹر قریب ہے، ایک طرف سے دیکھیں گے 7 کلومیٹر جیسے مسجد عائشہ والا، تو چاروں طرف سے حدود حرم کا علاقہ ہے. اگر آپ حدود حرم کی باؤنڈری کے میں ہیں، انسائڈ حدود حرم ہے اگر آپ، اور آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو حدود حرم سے باہر نکلنا ہوگا. باہر نکل کر کے آپ نیت کر کے احرام باندھ کر کے پھر آئیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی بالکل حدود حرم مسجد حرام کے باہر کہیں رہ رہا ہے، اس کا مکان ہے، اس کا گھر ہے، یا وہاں کا اقامہ اس کو مل گیا ہے، اب وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ حدود حرم سے باہر نکلنا ہوگا. سب سے قریب کی جگہ تنعیم ہے، سب سے قریب تنعیم ہے جہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، تو اسی لیے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں. وہ کہنا چاروں طرف میں کہیں بھی آپ کا اگر عرفات والا قریب ہے، ایسٹ والا قریب ہے، ویسٹ والا قریب ہے، نارتھ والا قریب ہے، ساؤتھ والا قریب ہے، جو بھی حدود حرم آپ سے قریب ہے آپ حدود حرم کی باؤنڈری سے باہر نکل جائیے اور وہیں پر جو ہے احرام باندھ کر کے نیت وغیرہ کر کے پھر آپ آ کر کے عمرہ پرفارم کر لیجیے. لیکن اگر آپ حج کا احرام باندھ رہے ہیں تو جہاں ہیں آپ اسی گھر سے آپ حج کا احرام باندھ کر کے نکل سکتے ہیں. نکل سکتے ہیں، وہیں سے نکلنا ہے. جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ جو خوشبو لگانا جو آپ بتا رہے تھے یہ احرام میں آنے سے پہلے کی وقت میں ہے نا؟ جیسا ایک بار احرام میں آ گئے تو ہم خوشبو والا صابن نہیں استعمال کر سکتے، نہ خوشبو لگا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. تو جو عطر وغیرہ احرام میں کب آتے ہیں آپ؟ احرام میں کب آئیں گے؟ کپڑا پہن کر کے یا نیت کر کے؟ نیت کر کے آئیں گے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی غسل خانے میں گیا، غسل کیا اور احرام والا لباس پہن لیا لیکن نیت نہیں کیا، باہر آ کر کے وہ خوشبو لے کر کے اپنے جسم میں لگانا چاہتا ہے تو لگا سکتا، کپڑے میں نہیں لگائے گا، اس سے بچے گا. جی سمجھ رہے ہیں؟ جی. اور لگا لینا چاہیے. ایک تو سنت ہے، ایک تو سنت ہے نمبر 1. نمبر 2 خاص طور سے آپ جانتے ہیں کہ مکہ کا جو کلائمیٹ ہے، موسم وغیرہ ہے، سوقات، اس سے کیا ہے بو وغیرہ بھی انسان کے جسم سے نکلنی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آدمی ایسی جگہوں پر خوشبو وغیرہ کا اہتمام کر لے تو اس سے خود بھی ریلیکس رہے گا، دوسروں کو بھی رکھے گا. کیونکہ بو ایسی چیز ہے کہ انسان کو عبادت کرنے میں خلل اور رکاوٹ پیدا کرتی ہے، تو اس کا اہتمام کرنا. کبھی بالوں وغیرہ میں لگا لیجیے، داڑھی وڑے میں لگا لیجیے. کبھی سسن میں ہے نا بالوں کی مانگ جو نہیں ہوتی وہاں بھی خوشبو لگاتے تھے. جی شیخ. اور کب لگائیں گے؟ نیت کرنے سے پہلے. جہاں آپ نے نیت کر لیا اور کہا لبیک اللہم حجن یا لبیک اللہم عمرۃ، خلاص اب یہاں سے آپ خوشبو نہیں لگا سکتے جب تک کہ آپ حلال نہ ہو جائے. چاہے عمرہ پرفارم کر لیں یا اگر حج کر رہے ہیں تو 10 ذی الحجہ کو آپ کیا کریں؟ کنکری وغیرہ مار لیں، تب جا کر کے آپ پھر کیا ہے حلال ہوں گے. اس دوران آپ کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا، یہ خاص طور سے جو خوشبو والے صابن وغیرہ ہے اور شیمپو وغیرہ یہ سب استعمال کرنا آپ کے لیے منع ہے. خاص طور سے جو باقی یہ نارمل جو صابن ہوتے ہیں اس میں ہلکی پھلکی خوشبو آ جاتی ہے تو وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بچ جائے تو بہتر ہے. اس سے بھی بچ جائے تو بہتر ہے اختلاف سے بچتے ہوئے. جزاک اللہ شیخ. منجن وغیرہ ہے اس میں خوشبو کوئی مسئلہ نہیں، لگانا منع ہے. مطلب جو خوشبو کے لیے استعمال کی جائے، ایسے بہت ساری چیزوں میں خوشبو ہوتی ہے، کھانے میں بھی خوشبو ہوتی ہے اور بھی بہت ساری چیزوں میں خوشبو ہوتی ہے، تو وہ خوشبو جو اسی مقصد کے لیے استعمال کی جائے بطور خوشبو وہ منع ہے. باقی اگر کسی چیز میں کچھ تھوڑی بہت خوشبو آ جاتی ہے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا ہوا؟ ایک سوال کیا آیا ہے؟ اب یہ ہانڈ کیا ہے کا ویسلین اور لیبیلو لگا سکتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ بتائیں. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہونٹ پہ جو نا اپنے ہونٹ پہ ویسلین ہونٹ کو ویسلین وغیرہ بالکل لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی ہے ایسی، ہے نا. ویسلین وغیرہ کی ضرورت بھی پڑتی ہے، لگا سکتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں لگا سکتے ہیں، جتنے بھی میڈیکل پرپز ہوں یا اس طرح کی چیزیں ہوں سب لگا سکتے ہیں، کوئی سلسلہ نہیں ہے. بطور خوشبو کسی چیز سے بچنے کی کوشش. واسلین میں بھی آپ دیکھیں بسا اوقات بہت ساری واسلین ایسی آتی ہے جس میں بہت زیادہ خوشبو وغیرہ ہے، مطلب بہت زیادہ مہک ہے، تو اس سے بچیں. باقی وہ
वासलीन जो होंठ वगैरह फटने के लिए लगाई जाती है उसमें कोई मसला नहीं, लगा सकते हैं। क्रीम है, इस तरह की कोई चीज, जैसे चलने की वजह से आदमी के पैर वगैरह में वरम आ जाती है, सूजन आ जाती है, पैर फट जाता है, क्रीम है, वासलीन है और दूसरे जेल वगैरह हैं, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्द वाले जेल हैं, ये सब इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कोई मसला नहीं, सकते कोई मसला नहीं है। या दवा वगैरह की जरूरत इंसान को है, चलने वलने में तकलीफ हो रही है, ये सब का इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। चलो इंशाल्लाह अब शायद बाकी कल ऐसे ही इख्तिसार के साथ ये क्लास चलती रहेगी, कल भी इंशाल्लाह कुछ ले लेते हैं और फिर हफ्ते के दिन इंशाल्लाह जैसे जोहर में रखी गई थी, जोहर से असर तक एक क्लास हो जाएगी, तो इंशाल्लाह मुकम्मल भी हो जाएगा और जो भी डाउट्स वगैरह होंगे हो जाएंगे। और फिर एक क्लास ऐसी होगी जिसमें सिर्फ समराइज होगा, समराइज, आप दलाल वगैरह नहीं, कि तरतीब के साथ आप घर से निकलने से लेकर घर आने तक क्या आपको करना है, तो तरतीब के साथ इंशाल्लाह आपके सामने जिक्र किया जाएगा। शेख एक सवाल आया है, मैं आपके ग्रुप में डाला हूं, देखिए सर। जी, वाइड डिस्चार्ज के बारे में एक सवाल आया है, क्या है? कोई मसला नहीं है, ये तो होता रहेगा, किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। एहराम की हालत में अगर किसी को ऐसा कुछ हो जाता है तो गुस्ल कर ले, अगर किसी के हाथ से मनी निकल जाती है, नाइटफॉल हो जाता है, वो गुस्ल करने, इसमें इंसान का कोई इख्तियार ही नहीं है। कपड़े में लग गया तो उतना उस हिस्से को धुल लीजिए, यानी एहराम के कपड़े में लग गया है तो उसी हिस्से को धुल लीजिए, और चाहिए तो आप पूरा धुल लीजिए, आपकी अपनी मर्जी है। दूसरा है तो दूसरा धुल करके पहन, उसको धुल लीजिए, दूसरा पहन लीजिए आराम, कोई मसला नहीं, इसमें नॉर्मल है भाई। इतने दिनों में आदमी को ये तो नॉर्मल चीजें हैं। औरतों के बारे में भी क्या है शेख इसके, और इसके लिए गुस्ल करना जरूरी है, या ना तो वॉशरूम खाली बस बाहर वजू कर ले सकते हैं, या ना तो पूरा धोना है, ऐसा करना है? तो ये सवाल आया है। देखिए, जिसको मनी और सीमेंट कहते हैं, जो नाइटफॉल है, ये चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों के साथ सेम हुक्म है। उम्मे सलेम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई नहीं थी और आकर कहने लगी कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला हक बयान करने से नहीं शर्माता है, आप मुझे बताइए कि क्या औरत पर भी गुस्ल वाजिब हो जाएगा अगर वो इहतिलाम की हालत में हो जाए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, अगर वो भी क्या है, पानी देख ले तो उस पर भी गुस्ल क्या है, वाजिब और जरूरी हो जाएगा। तो मर्द औरत का मामला इसमें सेम है, बस ये है कि औरत के साथ ये मामला कम है और मर्दों के साथ ज्यादा है, इसलिए मर्दों के हक में क्या है, मशहूर है। पहले 3-3, 4-4, 5-5 महीने लोग एहराम की हालत में जो है मक्का में आके रहते थे, 2-2 महीना एहराम की हालत में रहते थे, तो इसमें कई मरतबा इंसान को इस तरह की चीजें नाइटफॉल हो सकता है। तो नाइटफॉल अगर हो जाए तो गुस्ल तो वाजिब और जरूरी है, इसमें कोई मसला ही नहीं है, कोई इख्तलाफ ही नहीं है, चाहे मर्द हो या औरत हो। लेकिन कपड़े में जहां लग गया है ना, सिर्फ उसी हिस्से को धुल लेना काफी है, या सूख गया है तो उसको खुरच लेना काफी है। जैसे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत में है, सही मुस्लिम के अंदर, कुन्तु अफ़रुक़ु अल-मनिय्या मिन सौबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना याबिसा, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े में मनी लगी होती थी तो मैं उसको क्या करती थी, खुरच लेती थी, और जब वो खुश्क हो जाती थी, सूख जाती थी, और अगर सूखी नहीं होती थी तो उसको धुल लेती थी। बस उसी हिस्से को जहां लगे हुए कपड़े में उसी हिस्से को खुश्क हो गई है या किसी भी तरीके से धुल लेना काफी है, वो नापाक नहीं है, उससे नापाकी नहीं होती है। इस सिलसिले में भी ये मौका नहीं है कि मैं जिक्र करूं, वरना सही बात यह है कि मनी के पाक और नापाक होने में इख्तलाफ है। दुरुस्त और सही राय यह है इस सिलसिले में कि ये पाक है, ये पाक है, इसी से अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया है। वादे है हमारे मुजफ्फर भाई? इंशाल्लाह शेख, ये लोग सवाल आया था जो है ना, इंशाल्लाह। सवाल नहीं शेख, इंशाल्लाह। हाँ, ठीक, मुलाकात करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा एक सवाल आ गया, ईद के दिन एक दूसरे के बाल निकाल सकते हैं? ईद के दिन एक दूसरे के बाल निकाल सकते हैं क्या? कुर्बानी के बाद मैसेज आए तक वेट करना जरूरी है? देखिए, तरतीब तो यही है कि आदमी पहले कुर्बानी कर ले, फिर उसके बाद बाल मुड़ाए, यही अफजल और बेहतर तरीका है। लेकिन इंशाअल्लाह आगे ये बात आएगी कि अगर आपने जमरे अक़बा को कंकरी मार दी है
जमरे अकबा को अगर आपने जमरे कुबरा जिसको कहते हैं उसको कंकरी मार दी है तो आप हलाल हो गए। अब आप गुस्ल वगैरह कर सकते हैं और जो है बीवी के अलावा बाकी सारी चीजें हलाल हो जाती हैं। तो तरतीब अगर आप चाहते हैं तो जब मैसेज आपको आ जाए उसके बाद आप बाल मुड़ाएं। तरतीब अगर चाहते हैं, तरतीब नहीं चाहते तो बाल को मुड़ाया जा सकता है, पहले बाद में कुर्बानी हो सकती है, कोई मसला नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम से यौमुन नहर कुर्बानी के दिन जितने भी सवाल किए गए तकदीम और ताखीर के बारे में कि पहले मैंने ये कर लिया, पहले मैंने ये कर लिया, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन तमाम सवालों के जवाब में कहा इफ़ाल वाला हरज, करो कोई हर्ज नहीं। किसी ने कहा कि मैंने कंकरी मारने से पहले कुर्बानी कर ली, कोई आया उसने कहा कि मैंने पहले तवाफ कर लिया, कोई आया उसने कहा मैंने पहले ये कर लिया। तो आपने तमाम सवालों के जवाब में फरमाया कि इफ़ाल वाला हरज। इंशाअल्लाह जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो ये बात बड़ी तफसील के साथ जिक्र की जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा काम हज के दिन करने होते हैं और उसमें तक़दीम और ताखीर यकीनी तौर पर जरूरी हो जाएगी। एक साथ सारे लोगों की कुर्बानी नहीं हो सकती, एक साथ सारे लोग तवाफ नहीं कर सकते हैं, एक साथ सारे लोग जमरे अकबा को कंकरी नहीं मार सकते हैं, एक साथ सारे लोग इतने नाई नहीं मिलेंगे कि आपके बाल बना सके। इसलिए इंशाअल्लाह इस मौजू पर आगे गुफ्तगू की जाएगी बिइज़्निल्लाह। मुलाकात होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।